ہم قحط دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن قحط دور ہونے کی وجہ سے تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے، تم وہی کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، واضح نشانی پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ اور یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، فرعون اور اس کی قوم۔ سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمندر کے اندر اپنی لاٹھی مار، راستے بن جائیں گے، تو پار کر جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اترا، فرعون کا لشکر پیچھا کرتا ہوا سمندر میں داخل ہوا۔ وہ جو راستے بن گئے تھے، موجیں ایک مرتبہ پھر برابر ہو گئیں اور فرعون کا پورا لشکر غرق کر دیا گیا۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ نافرمانی کرنے والوں میں بہت بلند ترین آدمی فرعون، نمرود، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی تھی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تو دوبارہ کون اٹھانے والا ہے۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا انکار کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ اٹھا کر کھڑا کرو۔ یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم۔ تبا ایک بادشاہ یمن کے اندر گزرا ہے جو خود تو توحید پر عمل کرنے والا تھا، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے وہ شرک کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، روز قیامت۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کہیں سے کسی کو سپورٹ، ایڈ، امداد مل سکے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، گناہگار اسی کو کھائے گا۔ تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اور دوستو، یہ کفار جب رب کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیسے حکم دے گا؟
پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مذاق۔ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو دنیا کے اندر میری نافرمانی کرتا تھا، سارا اسٹیٹس حاصل تھا، سارا اقتدار حاصل تھا، ساری قوت اور اختیار تیری پاس تھی، بڑا زبردست عزت دار آدمی، آج تیرے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، جنت کی حوریں، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اپنا فضل فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، آخرت کا دن آنے والا ہے، یہ بھی انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو۔ یہاں سے قرآن مجید کی سورہ جاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ جاسیہ بھی مکی سورت ہے، اور جاسیہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ اس دن اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حام میم، یہ سورت بھی حوامیم میں سے ہے، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ قرآن مجید سنا جائے، سنایا جائے، پڑھا جائے، توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ وہاں بیٹھے ہوئے کسی اور کام میں لگے رہنا، اپنے کسی دوست کے ساتھ بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، کوئی اور کام اس طریقے کا نکال کر حساب کتاب شروع کر دینا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جائے وہاں پر توجہ سے غور سے سنو۔ یہ کفار ان کا عمل بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے قرآن مجید سنا ہی نہیں، اس شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ قرآن مجید آیا ہے تو اس کو سنو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اپنے رویے کو، اپنے معاملات کو اس کی روشنی کے اندر درست کرو، اور اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کے اندر آگے بڑھ کر شامل ہو جاؤ۔ یہی بندہ مومن کا وتیرہ ہے۔
ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. یاد رکھیے، آیات کو ماننے سے انکار کرنا یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. آیات کو ماننے سے انکار کرنا یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت نہ کی جائے. آیات کو ماننے سے انکار کرنا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے نظام کی جگہ کسی اور نظام کو تسلیم کر لیا جائے. تراویح میں قرآن مجید پڑھا جائے، رحمت و برکت کی کتاب کے طور پر قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور معاشرے کے اندر کسی طاغوت کا، کسی شیطان کا نظام چل رہا ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. نیکی بھی میں کرتا ہوں اپنے لیے کرتا ہوں، برائی کروں گا تو اس کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتوں گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ امت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی دنیا کے اندر اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور نشانہ بنی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کتاب اترنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد اس نے اختلاف کیا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی شناخت ایسی ڈھونڈی جو اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی تھی. آپس میں مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اختیار، اقتدار، اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرتے رہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. میں جب پڑھ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی فرد جرم نہیں، اللہ محفوظ فرمائے یہ ہماری فرد جرم نہ ہو. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا، لہذا تم اسی پر چلو. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تم اس پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. ظالم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں
اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ جنہوں نے برائیاں کی ہیں وہ انہی کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے بھلائیاں کی ہوں؟ کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ جس نے خواہش نفس کو خدا بنایا، اس کے دل، اس کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری زندگی، دنیا کی زندگی، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ یہ تو بس موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم ختم ہو جاتے ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، کھا لو، پی لو، جی لو، مزے کرو، جیسے چاہو جیو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یہ ہمارا تیار کیا کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جاتے تھے، ہاتھ کے ہاتھ، وقت کے وقت کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے تھے، جو قرآن مجید کی اس تشریح کو سننے کے لیے اور قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھے۔ کرامن کاتبین نے لکھا ہے کہ پروردگار یہی بندہ ہے جو تیرے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو اس نے فارغ کیا تھا، اپنے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے تیار تھا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، جس طرح تم نے دنیا میں اپنے رب کو بھلائے رکھا، روز آخرت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تمہیں بھلاتا ہوں، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ توبہ کا وقت، توبہ کی مہلت روز آخرت نہیں ہوگی، آج توبہ کی مہلت ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اس کی جہنم سے نکل آؤ،
یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ، جہنم کی آگ سے بچانے والا عشرہ۔ اس عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور شب قدر کی دعا اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ بے شک تو معافی مانگنے کو پسند فرماتا ہے، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، تو ہی مغفرت فرمانے والا، تو ہی رحمت فرمانے والا، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا۔ اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ دوستو یہاں پر سورہ جاثیہ مکمل ہوتی ہے، اور اب سورہ احقاف شروع ہو رہی۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل فرمائی گئی۔ احقاف عربی زبان میں ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قوم عاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، ان کے ٹیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایک اور خاص تذکرہ موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت لے کر طائف گئے، طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ طائف کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو نخلا ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، اور جب آپ نماز فجر ادا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جنوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور قرآن مجید پر ایمان لایا۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار جنوں کو مسلمان کیا، بے شمار جن مسلمان ہوئے، اور ایسی بہت ساری راتیں نہیں جس میں آپ جنوں سے ملاقات کرتے رہے۔ ان راتوں کو لیلۃ الجن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ جن قرآن مجید کی، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی جو ایسے کئی مواقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ سورہ احقاف، حامیم، یہ صورت بھی حوامیم میں سے ہے، اور حوامیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، تم ان کے آگے سر جھکاتے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟
ان سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کسی کتاب کے اندر یہ موجود ہو کہ لات نے، منات نے، حبل نے، عزا نے کچھ پیدا کیا ہے، یا کسی علم کے سند کہیں پر موجود ہو، تم وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ جھوٹے خدا یہ تو قیامت تک کسی کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پر یقین کرو، میری اتباع کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، ایک روز وہ آنے والی ہے۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے اس لیے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ یہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنہوں نے رب کی بندگی کا اعلان کیا، جنہوں نے رب کی کبریائی کو تسلیم کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، ہلنے والے نہیں، ادھر ادھر ہونے والے نہیں، نہ کوئی خوف ان کے لیے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ایمان لانے والے، کسی جگہ پر والدین ایمان لے آئے، اپنے بچوں کو دین کی جانب بلا رہے تھے، اور کسی جگہ بچوں نے ایمان قبول کر لیا تو والدین کی جانب سے بڑے سخت رویے کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن اس سخت وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے انسانی اقدار کو بحال کیا، اور وہ جو ایمان لے آئے تھے انہیں نصیحت کی کہ اپنے والدین کا احترام کرنا، والدین کا احترام۔ یہ قرآن مجید ہے جو رشتوں کے درمیان احترام کو
اقدار کو قائم کرتا ہے، ویلیوز کو قائم کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے کسی معاشرے کے اندر وحی الہی کو اگر ترک کر دیا جائے تو ویلیوز کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، ویلیوز ختم ہو جائیں گی۔ آج پوری انسانیت اس لیے سسک رہی ہے کہ بڑے بڑے مہذب معاشروں کے اندر بھی ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، والد کا احترام، والدہ کا احترام، اور کیا تماشا بنا رکھا ہے، سال کا ایک دن مدرز ڈے منا لیتے ہیں، کہتے ہیں ماں کا بڑا احترام کرتے ہیں، سال کا ایک دن فادرز ڈے منا لیتے ہیں، کہتے ہیں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، بندہ مومن کا ہر دن یا تو ماں کی دعا سے شروع ہوتا ہے یا ماں کے لیے دعا سے شروع ہوتا ہے، کوئی دن ماں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن ماں کے لیے اور باقی 364 دن ماں کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ تو کوئی کافرانہ تصور ہے۔ اسی طرح ہر دن باپ کے احترام، اکرام اس کی دعا سے شروع ہوتا ہے یا باپ کے لیے دعا سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اور اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلمان بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ جگہ جگہ ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی گئی، توحید پر عمل کرنے کے بعد دوسری نصیحت والدین کا احترام کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، نصیحت یہ کہ والدین کا احترام کرنا۔ قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے اپنے والدین کا احترام کرنا۔ اور ذرا مجھے کہہ لینے دیجیے کہ حدیث مبارکہ میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ کبھی یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو سمجھ میں نہ آتی تھی، ایک استاد نے یہ بتایا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگے گی جو لونڈی اور غلام کے ساتھ کیا جاتا۔ بات سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن آج واقعی دنیا میں جب ادھر اور ادھر دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت برا سلوک بھی لوگ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، تمہاری زبان پر اف بھی نہ آئے۔ یہاں پر بھی ان والدین کی خدمت کے لیے بات کی جا رہی ہے جو مشرک ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ سخت سلوک بھی کر رہے ہیں تو نہیں، تمہاری طرف سے خراب سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، مدینے سے مکہ لے گیا، منا لایا، عرفات لایا، مزدلفہ لایا، خانہ کعبہ کا طواف کروایا، پورا حج اپنے کاندھے پر بیٹھ کر کروایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو نے تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جب تو رات میں چھوٹا تھا، بھوک کی وجہ سے رو کر اٹھا تھا، تیری ماں کی نیند کھلی تھی، اس نے تیری ضرورت کو پورا کیا تھا، تیری بھوک کو مٹایا تھا۔ یہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کاندھے پر بٹھایا، سینکڑوں میل کا سفر کروایا، آپ کہتے ہیں ایک رات کا حق ادا نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا گیا
کہ تو نے یہ عمل کیا تو اس خیال سے کہ اب تیری ماں مر جائے گی، اور وہ جب رات میں اٹھی تھی تیری تکلیف کو دور کیا تھا تو اس خیال سے کہ تو دنیا میں جیے گا، ترقی کرے گا، بڑا ہوگا، زندگی پائے گا۔ کیسی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ ایسے لوگ کہ جن کے والدین ایمان لے آئے تھے، بچے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ کافر اولاد والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی، انہوں نے کہا اپنے والدین سے کہ تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہاں پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو تم دنیا کی نعمتیں دینے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہو، جانشین بنانے کی کوشش کرتے ہو، بہترین علم دیتے ہو، اپنی پراپرٹی، اپنی دولت ان کے نام کر دیتے ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر بھی تم کو کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محبت ان سے کرتے ہو تو انہیں جہنم کا ایندھن نہ بنانا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، دنیا کے تمام علوم سکھاؤ، لیکن قرآن مجید کا علم سب سے پہلے سکھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، اکرام، ان سے محبت، ان سے چاہت، ان سے عشق ان کے رگ و پے کے اندر ڈالنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس قماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو دنیا میں لطف مزے اٹھا لیے، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جبکہ اس نے احقاف میں، ٹیلوں میں، اسی وجہ سے سورت کا نام احقاف پڑا ہے، اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ یہ عذاب بادلوں کی صورت میں آیا، گھٹائیں دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، بارش ہونے والی ہے، ہیپی رینی ڈے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے،
مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم اپنی آیات بھیج بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، ان جھوٹے خداؤں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ اور دوستو، یہاں پر ایک بڑے اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ جب جنات کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سننے حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تھے، طائف کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور آپ مکہ معظمہ سے نکلے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ کئی دن پیدل سفر کر کے، بعض روایات میں آتا ہے 7 دن، ایک جگہ 10 دن کا بھی تذکرہ آیا، 10 دن پیدل سفر کر کے طائف پہنچے۔